ناظرین میں ہوں عباس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس علی آفیشیل۔ ناظرین، آج منڈی بہاؤالدین میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پاور شو کیا جس میں اچھی خاصی عوام کی تعداد تھی، اور اس جلسے کے بعد پرائم منسٹر صاحب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ آج منڈی بہاؤالدین کے لوگوں نے باہر نکل کے بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کتنی تعداد میں عوام کھڑی ہے، اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ لوگ آج بھی میری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس جلسے کے حوالے سے آج کچھ ڈسکشن کریں گے۔ ایک تو 3.5 سال اس گورنمنٹ کو گزر گئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی سٹنگ پرائم منسٹر جو ہیں ہمارے، وہ صرف اپوزیشن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس کی کرپشن کی داستان سنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مولانا کو کہ پہلی بار حکومت ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، اور یہ لوگ اسی لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد آ جائے، اور عدم اعتماد کے آنے کی وجہ سے حکومت گر جائے اور مجھے دوبارہ سے حکومت میں حصہ مل جائے، اور باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان چلا جائے اور ہماری کرپشن بچ جائے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، اور کچھ چیزوں کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکس اس ویڈیو میں آپ سے کروں گا، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری گورنمنٹ کس نظریے کے تحت چل رہی ہے، اور گورنمنٹ کے آتے ہی جو کیسز بنے تھے اپوزیشن پر، ان کیسز کا کیا بنا، اور کرپٹ لوگوں کو کتنی سزائیں ہوئیں، اور اس کے بعد حکومت کی کیا کارکردگی ہے ان 3.5 سالوں میں کہ ابھی ان کے پاس اپنے جلسے میں، اپنے خطاب میں بات کرنے کے لیے کوئی اور بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ پچھلے لوگ چور تھے، کرپٹ تھے، فلاں ڈیزل تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ویسا تھا۔ پرائم منسٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کی پارٹی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ فوراً اس پر ایکشن لیتے ہیں، اس کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ یا آپ کے وزیر۔ لیکن دوسری طرف آپ اور آپ کے وزیر، چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، چاہے کوئی اور لوگ ہیں جو آپ کے مخالفین ہیں، آپ ان کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ بھی قابل غور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اپوزیشن پر جو کیس بنے، رانا ثناء اللہ کا کیس کدھر گیا، شیخ خاقان عباسی کا کیس کدھر گیا، اس کے علاوہ اور خواجہ آصف کا کیس کدھر گیا، اس کے علاوہ اور جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ تھے سب پر کیسز بنے، اور وہ کیسز کدھر گئے؟ خورشید شاہ پر کیس تھا، اور بہت سے لوگوں پر کیس تھے، جتنے نام ہیں اور جتنے وزیر پچھلی 2 گورنمنٹوں میں رہے ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں ان سب پر کیس بنے، اور وہ سارے کیس آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، ان کیسوں میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخر میں نواز شریف اور شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سم تھنگ، یہ لوگ بچ گئے ہیں۔ لیکن یقین جانیے ان کے کیس بھی کچھ کمزور کیس ہے، ان میں سے مجھے کچھ نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا، یا انہوں نے کچھ ایسے کام نہیں کیے ہوں گے، انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی، انہوں نے چوری نہیں کی ہوگی، لیکن حکومت اور جو لوگ اس کیس کو حکومت کی طرف سے پریزنٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کیس چلا رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ سب لوگ ان کیسز میں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اور جتنے کیس بنائے گئے تھے، خیر اتنے لوگ بھی کرپٹ نہیں تھے، اور اتنی پارٹیوں نے بھی اتنی زیادہ مسائل بھی نہیں تھے کہ ہر ایک بندے کے خلاف کیس بنایا گیا اور وہ کیس آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ اور جہاں تک سٹنگ گورنمنٹ کی بات ہے، سٹنگ گورنمنٹ ابھی 3.5 سالوں کے بعد بجائے کہ اپنی کارکردگی دکھائے کہ ہم نے پچھلے 3.5 سالوں میں یہ منصوبے لگائے، یہ کام کیے، پاکستان کی معیشت کو اتنا بہتر کیا، مہنگائی اتنی کم کی، بے روزگاری اتنی کم کی، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں بتائی، تو وہ انہی لوگوں کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب اپنے خطاب میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایسے کرپشن کی، ویسے کرپشن کی، یہ چاہ رہے ہیں اگلے 5 سال کے لیے میں پھر آ جاؤں گا۔ خان صاحب، آپ اگلے 5 سال کے لیے آ بھی جائیں تو عام عوام کو آپ کے آنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے اس ساری چیز کا اندازہ ہے اور میں پریشان ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور مہنگائی کم کرنے کے لیے میں کام کروں گا، لیکن ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب، جو
ابھی کرنٹلی ٹائم ہے، اس ٹائم میں عام عوام زندگی کیسے گزارے اور کیسے مطلب اس ٹائم کو لے کر چلے کہ وہ اچھے وقت کی امید پر کیسے اتنا وقت گزارے۔ پچھلے 3.5 سال سے عوام یہی سوچ رہی ہے کہ اب اچھے دن آئیں گے، اب اچھے دن آئیں گے، مزید بدتر دن آتے جا رہے ہیں، اور مہنگائی، پیٹرول پرائسز، آٹا، چینی، دال، گھی، ان کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں۔ ابھی مزید گھی کی فی کلو قیمت میں 80 سے 100 روپے کا اضافہ ہونے والا ہے، اور کیونکہ پیٹرول پرائسز زیادہ ہوئی ہیں اس وجہ سے فیکٹری مالکان اور جو ملز مالکان ہیں انہوں نے بھی اب گورنمنٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں آٹا، گھی، ان چیزوں کی پرائسز مزید بڑھ جائیں گی، اور اس طرح عام عوام کے لیے جینا مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے بیسک چیزیں جو عوام کی ضرورت کی ہے، جو روزمرہ ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، ان کی پرائسز کم کی جائیں، اور دوسرے نمبر پر اپنی کارکردگی کو، اپنے وزیروں کی کارکردگی کو بہتر کیا جائے۔ کسی ملک کی بھی ترقی کا میرے نزدیک 70 to 80% انحصار ہوتا ہے وہاں کا فائنینشیل سسٹم کتنا بہتر چل رہا ہے، وہاں پر اس ملک کہ وزارت خزانہ کتنی بہتر چل رہی ہے، اور جو لوگ پیسوں کو ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں یا انڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ کسی بھی گورنمنٹ کی، کسی بھی ملک کی، اور کسی بھی سٹنگ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کی کامیابی کی یہ ریزن ہوتی ہے کہ کسی ملک کو چلانے کے لیے آپ کے پاس فائنینشیل، آپ اپنے آپ کو کتنا سٹیبل کرتے ہو اور فائنینشلی طور پر آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہو۔ آپ ایک گھر کا ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک گھر کو مینیج کرنا اور ایک گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے وہاں کے کم بجٹ میں جو اس گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور جو بجٹ مینٹین کرتا ہے اس گھر کو، وہ اچھے طریقے سے چلا لیتا ہے تو اس گھر کے باقی مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مین مسئلہ ہمارے ملک کا مہنگائی، بے روزگاری ہے۔ نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان اور باقی جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ تو جا چکے اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ ان سے پیسہ واپس بھی نکلوانے کے لیے کام کریں، معاملات سیٹل کریں، جو بھی کرنا ہے وہ کریں، لیکن عام عوام کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جلد از جلد گورنمنٹ کو اقدام کرنے چاہیے، ورنہ آنے والے ٹائم میں گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور میں اپنے ہر ولاگ میں یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی اپوزیشن مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی پیٹرول، گیس اور ہر چیز کی پرائسز ہیں اور بجلی کی پرائسز ہیں۔ یہ عمران خان کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے، اور اسی اپوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے پرانے لوگ پھر گورنمنٹ میں آ جائیں گے، اور گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ واپس ان کو کنٹینر پر جانا پڑے گا۔ اور عمران خان جیسے کہتے ہیں کہ میں زیادہ خطرناک ہوں گا، پھر آپ جتنے بھی خطرناک ہوں گے نا اپوزیشن کے لیے ہوں گے، عوام کے مفاد کے لیے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ عوام کے مفاد کے لیے آپ ابھی کام کر سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، آپ کو چاہیے کہ ضروریات زندگی میں جو استعمال ہونے والی اشیاء ہیں ان کی پرائسز پر کنٹرول لائیں اور عوام کو کچھ ایسے پیکج دیں۔ آپ منڈی باودین جاتے ہیں، وہاں پر آپ جتنے اربوں کے منصوبے دے کر آتے ہیں ان سے منڈی بہاودین کو تو فائدہ ہوگا، یا آپ کسی اور ضلع میں جائیں گے اس ضلع کو تو شاید تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے، لیکن پوری عوام کو، پورے ملک کے لیے کچھ کریں۔ اور اس ٹائم پہ ہمیں کچی گلیاں پکی کروانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، شاید کہ بجلی کے جو کنیکشن لگے ہیں ان پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، جو لوگ گیس استعمال کر رہے ہیں اسی گیس پہ گزارا ہو سکتا ہے، نئے کنیکشن نہیں بھی لگیں گے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، نئے پل نہیں بھی بنیں گے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، عوام ٹوٹے پھوٹے روڈز کے ساتھ بھی گزارا کر سکتی ہے۔ لیکن یقین جانیے جو مہنگائی ہے، جس طریقے سے ہر چیز کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اس کے ساتھ عوام کا گزارا کرنا انتہائی مشکل ہے، مشکل کیا ناممکن ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب کو سب سے پہلے مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور عوام کے اوپر یہ جو عذاب ٹوٹا ہوا ہے ہر چیز کا، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ان سارے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں بھی اپنے عدم اعتماد لانے کے لیے عدد پورے کر لیے ہیں اور فیڈرل میں بھی ہم نے پورے کر لیے ہیں۔ اپوزیشن اپنے دعوے کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کے دعوے اب سچ ثابت ہوتے ہیں کہ جھوٹ ثابت ہوتے ہیں، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین آج کا ولاگ یہاں ہی ختم کرتا ہوں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ عباس علی آفیشیل، تھینک یو، خدا حافظ۔